آج کے مختصر درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو ہم کیا کریں. اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں دوا لینا ہے اور یہ شریعت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. چاروں سنن میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا بھی رکھی ہے. یعنی جو بھی بیماریاں ہیں اس کی دوا بھی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر داء واحد الحرم, سوائے ایک بیماری کے, بڑھاپا. تو بڑھاپے سے آدمی جوان پھر سے نہیں بن جائے گا, لیکن باقی ساری بیماریوں کی دوائیں موجود ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز بولتے ہیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کی تو کوئی دوا نہیں ہے. ایسے نہیں بولنا چاہیے, انہیں یہ کہنا چاہیے اس کی کوئی دوا ہمیں نہیں معلوم ہے, کیونکہ دوا تو ہے گارنٹیڈ. جو بیماری ہے اس کی شفا ہے, اس کی دوا ہے, یہ بات ہمارا ایمان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب کبھی کبھار کو ایکسٹریم والے بولتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ بولتے ہیں انہیں کہنا چاہیے ہمارے یہاں نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہیں اور موجود ہوگا اس کا علاج, لیکن علاج تو موجود ہے, تو دوا لینا چاہیے, پہلی بات. دوسری چیز, ہمیں آرام لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو جسم ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر خود اپنے طور پر بھی جسم کافی بیماریوں کا سامنا کر کے ڈیفنس سسٹم اندر ہوتا ہے جس سے ریکوری ہوتی ہے. اور یقیناً ان لجسدک علیک حق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. اس کے علاوہ ہمیں غذا لینی چاہیے, صحیح غذا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ الگ الگ غذائیں جو سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کئی چیزیں ہیں الگ الگ بیماریوں کے اندر. دوا کے علاوہ کچھ غذا بھی ہوتی ہے جس کے اندر شفا ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے, دوا بھی لیں گے, آرام بھی کریں گے, صحیح ڈائٹ غذا بھی لیں گے, لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہاں سب سے پہلے اللہ, سب سے پہلے اللہ نہیں, صرف اللہ. شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. سورہ شعراء سورہ 26 آیت نمبر 80. تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ شریعت ہے, اسی لیے ہم دوا لے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, ذریعے اختیار کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے, لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی دوا لیے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے سب طرح کی دوائیں لیتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, اسی وجہ سے اللہ سے ضد سے مانگنا چاہیے. ڈاکٹرز کو کچھ بھی بولنے دو بھائی, ڈاکٹرز کی باتیں جو ہے نا, آپ دیکھو گے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا اور ڈاکٹر کی بات ہو گئی فیل. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں چلتی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی چیز امید زیادہ نہیں دکھتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھ دی جاتی ہے, دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے اس میں کیا راستہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہاں سے راستہ نکالا جہاں سمندر سامنے تھا, فرعون کی فوج پیچھے تھی, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راستہ نکالا. تو اللہ تعالیٰ تو الفتاح ہے, راستہ نکالنے والا ہے, اور کہیں سے بھی راستہ نکال سکتا ہے. ہاں, تو یہ بات پہ ہمارا ایمان ہے, اور اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اندر جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا, ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے. یہ اسپیشل ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ کتنا بھی غرور اور تکبر والا آدمی ہے, وہ ٹائم پہ تو اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. وہ ٹائم پہ تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں کون, میں کتنی حقیر سی مخلوق ہوں, میری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہو تو ہم تو پوری طرح سے فلیٹ ہو جاتے ہیں, مطلب ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اپنے اندر ایک احساس لانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کا وقت ہوتا ہے ایک طرح سے. ایک انسان جب دعا کرتا ہے, جب پریشانی میں ہوتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے, ویکشف السوء, اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے, کون ہے. تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہوتی ہے, وہ احساس ہمیں اپنے اندر لا کر آگے لمبے وقت تک لے جانا چاہیے. اور ایک چیز کہنا نہیں پڑنا چاہیے, شکایت ایسے میرے ساتھ ایسا کیوں. اللہ کی مرضی ہے. اب کبھی کبھار کوئی بہانہ ہوتا ہے, کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, پھر اگر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں بیمار نہیں پڑتا. ارے آپ کا لکھا تھا بیمار پڑنا, یہ اگر بیمار پڑے ہو, کوئی چیز آئی ہے, وہ لکھا تھا, وہ تو کچھ بھی کر کے بچ نہیں سکتے ہیں. تو اس کے اندر وہ اگر سے بچنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. جیسے مان لیجئے کوئی اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے, تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے ارے باقی جسم کے باقی پارٹس تو ٹھیک ہے نا بھائی, وہ بھی تکلیف میں ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے. تکلیف جتنی ہے اس سے 100 گنا زیادہ ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی تھی, وہ تو نہیں ہے نا الحمدللہ. اس کا تو شکر ادا کریں. اور شکر کرنے سے کیا ہوگا, ایک انسان کے اندر جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور دوں گا, یعنی تمہاری اور مدد کروں گا. اب میں نے ایک چیز کا احساس مجھے ہوا ہے کہ سوچو لاک ڈاؤن کے اندر کتنی تکلیف تھی لوگوں کو. لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا, لوگوں کی جابز نہیں تھی, کمائی نہیں تھی, پریشانیاں تھی, لیکن اس ٹائم پر جو لیول کی آفتیں تھی, دکھائی کیا دیا, لوگ اتنے زیادہ بھی پریشان نہیں ہوئے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم پہ سب پریشان تھے, تو کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ صرف میں کیوں پریشان ہوں. انسان کو جتنی پریشانی سے تکلیف ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسروں کو پریشانی نہیں ہے, مجھے ہی پریشانی ہے. لیکن لاک ڈاؤن میں کیا تھا, سب پریشان تھے,
تو لگا کہ بھائی اوکے سبھی پریشان ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ بات سمجھنا کیا ہے, آپ نے دیکھا ایک بلی ہے, بلی کی بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی بیمار پڑتی ہے, لیکن اس کی بیماری کی جو تکلیف ہے نا اس کو اتنی تکلیف ہے. انسانوں کا معاملہ کیا ہے, جتنی بیماری اور پریشانی سے تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف جو سوچ سوچ کے تکلیف